ابتدا کرتی ہوں تیرے نام سے، نواؤ نکہت گل کا پیام پیش کروں، نواؤ نکہت گل کا پیام پیش کروں، گلوں کا حسن صبا کا خرام پیش کروں۔ حضور نظر گزاروں میں آپ گینا ہے دل، حضور نظر گزاروں میں آپ گینا ہے دل، کہ ارمغان درود و سلام پیش کروں۔ ہنستے مسکراتے بچوں کو سلام اور تعلیم و تربیت کرتے بزرگوں کو پیرا فاطمہ کا آداب۔ امید کرتی ہوں سب سننے اور دیکھنے والے خوش باش ہوں گے۔ میرے دل کی بستی میں بسنے والوں، آج ہماری ملاقات ایک ایسی خوبصورت اور حیرت انگیز شخصیت سے ہو رہی ہے جنہوں نے کم عمری میں وقت کو مات دے کر اپنی سچی لگن سے آج کی نوجوان نسل میں ایک ممتاز مقام حاصل کر رکھا ہے، جن کو ملک کی مایہ ناز یونیورسٹیاں اور دیگر ادارے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کرتی رہتی ہیں۔ موٹیویشنل تقریروں سے لوگوں پر سحر طاری کر دینے والا ننھا پروفیسر حماد صافی ایک ایسے ستارے کا نام ہے جو آج کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں اپنی ملت کے اس روشن ستارے کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے کچھ لمحات نکال کر ہمارے نام کیے۔ تو آئیے ان تمہیدی کلمات کے بعد حماد صافی سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے لیے کیا تجویز کریں کہ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں، سر، انکل، بھائی جان یا پھر ننھا پروفیسر؟ بھائی جان کہتے زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ ان میں سے کس کو پسند کرتے ہیں اور کن خصوصیات کی بنا پر؟ میرا ایک بڑا بھائی ہے اور 4 بہنیں ہیں۔ پسند تو میں سب کو ہی کرتا ہوں، لیکن جو چھوٹی بہنیں ہیں 2 وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ والد صاحب کی خدمت بھی کرتی ہیں اور والدہ کے ساتھ بھی گھر کے کاموں میں اکثر ہاتھ بٹاتی ہیں اور اکثر جو ہیں وہ ان چیزوں میں زیادہ مصروف رہتی ہیں۔ تو چونکہ جب میں بھی گھر جاتا ہوں تو ان کے ساتھ میں بھی پھر مشغول ہو جاتا ہوں، تو زیادہ وقت میرا پھر انہی سے گزرتا ہے۔ ننھے پروفیسر صاحب، سب سے اہم سوال، آپ یہ سب کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، سوال اس چیز کا نہیں ہے یا بات اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ سب یہ سب کیسے کر لیتے ہو، بلکہ بات اس بات کی ہے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہو، کیونکہ کام تو سب لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کوئی اگر کاروبار کر رہا ہے تو بھی تو ایک کام ہے، سب کر رہے ہیں۔ بچے اگر پڑھائی کرتے ہیں وہ بھی ایک کام ہے جو بچے کر رہے ہیں۔ کوئی بچہ اگر کوئی اسپورٹس کھیلتا ہے وہ بھی ایک کام ہے، ایک مشغلہ ہے جو بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات کام کرنے کی نہیں ہے، بلکہ بات اس کی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک انسان کو مقصد مل جائے اس کی زندگی کا، اور بہتر یہی ہوگا کہ اگر چھوٹی عمر میں اس کو مقصد مل جائے تو پھر اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے اسی مقصد سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اب جس طریقے سے آپ ابھی انٹرویوز لے رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے، آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے اس ایج سے۔ جب آپ ہماری ایج میں آؤ گے، پھر جب آپ نیکسٹ لیول پر پہنچو گے، آپ کی عمر جب 20 سال ہوگی، 22 سال ہوگی، اگر اسی طریقے سے اگر آپ اپنی گروتھ پہ کام کرتے رہی تو آپ اس عمر سے جو ہے اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گی اس ایج میں۔ میں تو گریڈ 4 میں پڑھتی ہوں، آپ کا تعلیمی کیریئر کیا ہے؟ میرا یہ سال جو ہے یہ میرے او لیولس کا فائنل سال ہے، بس میرے 5 سبجیکٹس رہتے ہیں، تو مئی جون میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لاسٹ پیپرز ہیں، پھر میرا او لیول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اوکے، آپ اسکل پر کس حد تک فوکس کرنا چاہتے ہیں بجائے کاغذی ڈگریوں کے؟ یہ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا، چونکہ آج کل سارا دور ہی ٹیکنالوجی کا ہے، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، تو ڈگریز وغیرہ جو ہے وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی آج کل۔ آج کل جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کی اسکل۔ اگر آپ دیکھیں، پہلے ایسا ہوتا تھا، بلکہ ابھی بھی کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے ماسٹرز کیا ہو یا پی ایچ ڈی کی ہو، زیادہ تر اس بنیاد پہ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں کہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو چلو اس کو نوکری دینی چاہیے، یا اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ نوکری اچھی دینی چاہیے۔ لیکن چونکہ آج کا دور بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جب آپ انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہو تو پھر انٹرنیٹ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ نے میٹرک فیل کیا ہوا ہے یا آپ نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے، بلکہ وہ صرف چند اسکل آپ سے چاہتا ہے۔ اگر آپ اسکلفل ہو، کوئی کسی بھی قسم کا اسکل آپ کو آتا ہے تو آپ انٹرنیٹ سے آسانی سے آپ کام کر سکتے ہو انٹرنیٹ پہ۔ تو چونکہ آج کل دور ہی اسکل کا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسکل پر فوکس کرنا بجائے ڈگری کے کاغذات حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنی دادی جان سے داستانیں سنتی ہوں، کیا آپ بھی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں اور آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟
جی بالکل، میں جب بھی اپنے نانا جان سے ملتا ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اکثر اپنی زندگی کی کوئی واقعہ کوئی کہانی ایسے بیٹھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. تو میں ہوتا ہوں اور میرا بڑا بھائی ہوتا ہے اور میرے جتنے بھی ماموں ہیں وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم سب جب ان کہانیوں کو سنتے تو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. اور اس کے علاوہ کتابیں میں سمجھتا ہوں ہر وہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، چاہے کس بھی کیٹیگری سے اس کتاب کا تعلق ہو. آپ چھٹی کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ ہم تو مزے میں گزارتے ہیں. دیکھیں چھٹی کا دن مزے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کو مزے میں ہی گزارے. اور مجھے بھی جب چھٹی کا دن ملتا ہے تو اکثر میں چھٹی کے دن اپنی فیملی کو وزٹ کرتا ہوں. تو جب میں گھر پہ ہوتا ہوں چھٹی کے دن تو وہاں پہ میرا روٹین ایسا ہوتا ہے کہ میری 6 بھانجے بلکہ 6 بھتیجے اور میرے جو ہے اور 2 بھانجے. تو بس وہ سب کو میں اکٹھا کرتا ہوں. بس ان سب کے ساتھ میں پورا دن مشغول رہتا ہوں. بس ان کے ساتھ کبھی کھیلتا رہتا ہوں، کبھی ہم جو ہے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، کبھی ہم اپنے فارم ہاؤس وزٹ کرتے ہیں. تو بس میں انہی بچوں کے ساتھ گھر میں مشغول رہتا ہوں. بس اسی طریقے سے میرے چھٹی کا دن گزر جاتا ہے. باقی بہن بھائی کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ بھی گھر میں ہی ہوتی ہے. اکثر اگر ہم کہیں باہر جانا ہوتا ہے کسی تایا ابو کے گھر، کسی ریلیٹیو کے گھر، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور جو باقی 2 بہنوں کو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ وہ میرے ساتھ گھر میں ہوتی ہیں. تو اگر میری بھتیجا گھر پہ نہ ہو، اگر وہ اپنی نانی کے گھر گئی ہوں، تو بس میں اپنی بہنوں کے ساتھ مشغول رہتا ہوں. آپ کو ننھا پروفیسر کہا جاتا ہے، آپ کس حد تک اس پہ پورا اترتے ہیں؟ بہت ہی ڈیپ سوال ہے. دیکھیں پروفیسر جو ہے یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑے عزت کا عہدہ ہے پروفیسر. یہ اگر کسی انسان کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں اس انسان کی عزت زیادہ کی جاتی ہے اگر جس کو پروفیسر بولا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا عزت کا عہدہ ہے. اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے پروفیسر کہلایا جائے. میں تو پہلے ہی دن سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ بھائی میں پروفیسر نہیں ہوں. لوگ مجھے پیار سے ننھا پروفیسر البتہ بلاتے ہیں. اپنے جو ہے خیر ابھی تو ہماری عمر بڑھ رہی ہے اور بھی بڑھتی جائے گی. آپ کے پسندیدہ استاد کون ہیں اور ان میں کیا خوبیاں ہیں؟ دیکھیے مجھے اپنے جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ سارے مجھے اچھے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میرے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی اپنی اپنی سٹوریز اپنی لائف کی. ایک ٹیچر جو ہیں ان کا اپنے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر جو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی لائف کا وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے تھے انگلش لینگویج اور کمپیوٹر سائنس سے سکھانا ہے. تو کس طریقے سے انہوں نے اپنی اس گول کا، اس مقصد کا آغاز کیا، کتنی مشکلات سے وہ گزرے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور کرتے 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 آج ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن وہ بنا چکے ہیں. اور میرے باقی کے جو ٹیچر ہیں ان کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو الگ الگ داستانیں ہیں ان کی زندگی سے، جسے اگر ایک انسان بیٹھ کے سنے تو اس کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے. مطلب اتنی ایسی مطلب سٹوریز کے اندر ایسی واقعات آتے رہتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی کوئی سروائیو کر پاتا ہے. تو ان کی جتنی بھی سٹوریز ہیں میں نے جب انہیں سنی، جب ان سے میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا، جب میں نے ان سے ان کے زبان سے خود سنی تو مجھے بہت زیادہ شوق ہوا. اور انہی سٹوریز کی وجہ سے مجھے اپنے سارے ٹیچرز اچھے لگتے ہیں. جو بھی ٹیچرز ہیں میں ان سب کو ایکولی سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ اس وقت جس مقام پر ہیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جس مقام پر بھی ہو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور باقی جب میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ یا اگر اپنے ٹیچرز کے ساتھ باہر جاتا ہوں، کسی جگہ وزٹ کرتا ہوں تو تھوڑی سی پرابلم ہوتی رہتی ہے. لیکن اس چونکہ لوگ ہوتے ہیں نا ملنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تصویر کھنچوانی ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اکثر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک ماسک پہنتا ہوں اور ماسک کے اوپر میں کیپ پہنتا ہوں. تو یہ چیزیں جب میں پہنتا ہوں تو پھر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا. لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر پہچان لیتے ہیں ماسک و کیپ پہ باوجود. ایک دفعہ میں اپنے ٹیچر کے ساتھ جا رہا تھا، ہمارا لاہور میں پروگرام تھا. یہ میرے خیال سے یہ پروگرام تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اس طرح کا ہی پروگرام تھا. تو ہم کچھ کلوتھ وغیرہ خریدنے گئے تھے. جب ہم پہنچے گارمنٹ شاپ پہ تو میں نے ماسک بھی پہنا ہوا تھا اور میں نے کیپ بھی پہنی ہوئی تھی. لیکن بات کرتے کرتے جو دکان میں جو بندہ کھڑا تھا اس ریٹیل شاپ میں، وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں آپ کا نام محمد نہیں ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں آپ وہی حماد صافی ہو نا جو فیس بک پہ آتے رہتے ہیں، وہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو میرے ٹیچر بھی میرے ساتھ ہے، وہ حیران ہو گئے، کہتے اس نے تو ماسک بھی پہنا ہوا ہے، کیپ بھی پہنا ہوا ہے، صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں، آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ جی ہم نے ان کے لیکچر بہت زیادہ سنے تو ان کی آواز سے ہم نے ان کو پہچان لیا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آواز سے مجھے پہچان جاتے ہیں. البتہ میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو میری کوشش زیادہ تر یہ رہتی ہے کہ میں ماسک پہنوں اور ایک کیپ پہنوں اور یا ایک جیکٹ وغیرہ پہن لوں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. عام بچوں اور آپ میں مقابلتاً کیا تخصیص ہے؟ دیکھیں ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ سب بچے ایکول ہیں. ہر بچے کے اندر اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ کا یہ ٹیلنٹ ہے کہ آپ بہت اچھا بول لیتی ہو، بہت اچھا بول لیتی ہو، کسی بات کو اچھا ایکسپلین کر لیتی ہو، یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. اس طریقے سے باقی کے جتنے بھی بچے ہیں ان میں ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. اب ذکر کر رہے تھے وہ
ذکر کر رہے تھے وہ آپ کی کزن کے وہ چھوٹی سی ہے 1.5 سال کی عمر میں جو ہے اس نے کراٹے کلب جوائن کیا. وہ آپ 1.5 سال کی عمر میں کراٹے کلب جوائن کرے اور پھر وزٹ کیا جائے, بار بار اس انوائرمنٹ میں بیٹھا جائے, تو یہ دیکھیں بہت سی عجیب بات ہے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی اسکل ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسے ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن بس فرق اتنا ہے کہ بس اس کو نکالنا ہوتا ہے باہر, اس کو پالش کرنا ہوتا ہے اس ٹیلنٹ کا. فرق یہ ہے اگر ایک بچے کا ٹیلنٹ پالش کیا جائے تو بچہ بہت آگے لیول تک پہنچ سکا ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ ایک چھوٹی عمر میں مقصد مل جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کی ڈگری حاصل کرو, PhD کرو, اس کے بعد جا کے آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد سلیکٹ کرو. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے. تو سب بچے ایکول ہیں, سب بچوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے, بس صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں ایک انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. ملک و ملت کی تعمیر کے لیے آپ کی کیا عزائم ہیں؟ دیکھیں اب میرا اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کو کیسے چلانا چاہیے اور کیسے نہیں, لیکن البتہ میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جو کئی صدیوں سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں اور جو بات ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, میں وہ ایک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ملک کے جتنے لوگ ہیں وہ مل کر جھوٹ کو اور دھوکے کو ختم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم ملک کو چلا پائیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں آج حالات ایسی ہیں کہ بھائی ٹھیلے پہ سبزیاں یا فروٹ بیچنے والا بندہ, اس سے لے کر ایک بہت بڑے پولیٹیشین تک یا کسی بہت بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا بندہ, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے. سب دھوکہ دے رہے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں, جس کی وجہ سے ملک کا جو نظام ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہا. تو میں سمجھتا ہوں اگر جھوٹ اور دھوکے کو ہم ختم کریں تو پھر کوئی پرابلم بچے ہی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی پاکستان میں. سب کچھ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ لوگ سچ بولیں گے, لوگ سچائی کو پسند کریں گے, لوگ حق کو پسند کریں گے. اور جب لوگ اس راستے پر آئیں گے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, وہ دھوکہ دینا چھوڑ دے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرنا شروع کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرے تو پھر وہ قوم کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ اور یہ گندی باتیں چھوڑ دی جائیں؟ بالکل, اگر یہ چھوڑ دی جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرے گا اور پھر پاکستان خود بخود ترقی کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ. آپ کی رول ماڈل شخصیت کون سی ہے اور کیوں؟ میرے رول ماڈل جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ ان کے جیسا انسان نہ کبھی پیدا ہوا تھا, نہ آج ہے اور نہ کبھی قیامت تک پیدا ہوگا. ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, صرف انسانوں کے نہیں بلکہ تمام جتنے بھی عالم ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. تو اس لیے وہ میرے رول ماڈل ہیں اور وہ ہم سب کے رول ماڈل ہیں بھی اور ہونے بھی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ان کی زندگی پر انہوں نے زندگی گزاری ہے, جس طرح بسر کیا انہوں نے زندگی, اگر ہم اس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی خود بخود صحیح ہو جائے گی. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں. بالکل. آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا. اور بس جاتے جاتے بچوں کے لیے کوئی پیغام اور بڑوں کے لیے کوئی بات؟ بالکل, بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے والدین کی عزت کریں, اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کا ادب کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو اپنے والدین کی عزت کریں, اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں, وہ جو بات آپ سے کہتے ہیں اس بات کو مانا کریں, ان کی ڈسرسپیکٹ نہ کریں. اور بڑوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نماز پڑھنے کا شوق ڈلوائیں, اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جھوٹ سے گریز کرنے کا شوق ڈلوائیں. اگر آپ کا بچہ چھوٹی عمر سے ہی وہ جھوٹ سے گریز کرے گا, وہ دھوکے سے یا غیبت سے, ان چیزوں سے بچپن سے اگر وہ گریز کرے گا جو ہماری سوسائٹی میں عام ہے, تو میں سمجھتا ہوں جب وہ بڑا ہوگا تو کافی لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر اس سے سیکھ پائیں گے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کر پائیں گے. کیونکہ لوگ سوچیں گے دیکھو یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ سچ بولتا ہے, یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا, تو چھوٹا بچہ ہے دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں. تو بڑوں کے اندر بھی پھر شوق جاگتا ہے. تو اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف ان کی رغبت دلائیں اور یہ شوق بچوں کے اندر بلڈ کروائیں. شکریہ. میری افق کے ابھرتے روشن ستاروں, آج کی اس دیدہ ذیل شخصیت کی پروقار گفتگو میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اب کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ابیرہ فاطمہ دوبارہ حاضر ہوگی. اور اب وقت کے ان بچھڑتے لمحوں میں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. میری دعائیں نیم شب تیرے حضور ہے یہی, میری دعائیں نیم شب تیرے حضور ہے یہی, اس قمر خضر دے خضر سے بھی دراز دے.